بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا سیاہ ترین دن ہے، جس دن یہ سیاہ ترین شیطانی آئینی ترمیم حکومت نے اپنے جو کالا کردار تھا، جو فارم 47 چوری کر کے اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو کور دینے کے لیے، الیکشن کمیشن کی دھاندلی کو چھپانے کے لیے یہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، ان ساری آئینی ترمیم کی میں جو اہم شکیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون سی شیطانی ترمیم اور ہمیشہ کے لیے پاکستان میں جو آئین اور قانون کی حکمرانی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب ایک ہی ادارہ جو کہ پہلے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتا رہا ہے، اب اس کو قانونی کور بھی مل گیا ہے کہ اب جو وہ مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن آج بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کی آئینی ترمیم سے کم از کم کچھ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر گیا ہے، جو کہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے صوبے کے حقوق کا محافظ مانتے تھے۔ اس میں سے نمبر 1 آپ دیکھیں تو ایمل ولی خان صاحب ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب نے الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کتنی تقریریں کی تھی، یہ سب ان کا ڈرامہ تھا، ڈرامے بازی تھی، صرف اور صرف یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی وہ تقریریں کر رہے تھے۔ اور آج انہوں نے ایمن ولی خان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو زہر استعمال کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، اور آئین اور قانون کی بات اور خیبر پختونخوا کے حقوق کی بات کرنا ان کے لیے ڈرامہ تھا، اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب بھی شکوک و شبہات کا اظہار ان کے اوپر بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں۔ ان کے جو 2 سینیٹر آئے، بظاہر تو ان کو پچھلے دروازے سے لے گیا، لیکن مختلف ذرائع یہ کنفرم کر لیں کہ اختر مینگل صاحب بھی ملی بھگت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مل کر یہ ترمیم کروائی، وہ بھی اس میں برابر کے شراکت دار ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کو پچھلے 10 دنوں میں لوگ انہوں نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا اور مولانا کو کہہ رہے تھے کہ مولانا جناب آئین، قانون اور جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آج ثابت ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی بھی آزاد عدلیہ کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ بھی کوئی اپنے مالی فوائد اٹھانا چاہتے تھے۔ اور شاید اب جب یہ ترمیم ہو جائیں گی قومی اسمبلی سے بھی، تو اس کے بعد مولانا صاحب کو اگر کوئی گورنرشپ دی جاتی کسی صوبے کی تو واضح ہو جائے گا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف ایک آئینی عدالت نہیں بننے دی، قاضی فیض صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دی، باقی تمام معاملات پر مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہے، اور مولانا کا جو سابقہ ریکارڈ ہے کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں، آج بھی انہوں نے وہی کردار ادا کیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئے ہیں۔ اور اشاد بھٹی صاحب نے اس کے بڑے دلچسپ ٹویٹ کیا ہے کہ جو مولانا صاحب کو آزاد عدلیہ جمہوریت کا چیمپئن مانتے تھے، وہ اب سن لے کہ ہون آرام ہے تو یہ صحیح کہا انہوں نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج وہی کردار ادا کیا جو سابقہ وہ کردار ادا کرتے رہے، تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ اب چیزیں رکھ رہا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہیں یہ کس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو آئین اور قانون کا ایک کور دینے کے لیے، اور عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ریزسٹنٹ کر رہی تھی وہ عدلیہ کر رہی تھی، تو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ آئینی ترمیم کی گئی۔ تو اس میں جو آئینی ترمیم میں سے اب جو اس میں سے پہلی ترمیم یہ کی گئی کہ 184 کے تحت جو، یعنی آرٹیکل 184 کے تحت جو از خود نوٹس اختیار ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ہوگا، یعنی اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس از خود نوٹس کا اختیار نہیں ہوگا، وہ کس کے پاس ہوگا؟ آئینی بینچ کے پاس ہوگا۔ اس کے آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح کے کیسز میں آئینی بینچ کا دائرہ اختیار میں آئیں گے، اور چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا، اور 3 سینئر ترین ججز میں چیف جسٹس کا تقرر کیا جائے گا۔ اب یہ جو 3 سینئر ترین ججز ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اوپر بڑا زور دے رہے تھے، بڑی خبریں چلوائی جا رہی تھی کہ جی منصور علی شاہی ہوں گے۔ اب بات آگے نا 3، اور اس میں کیا ہوگا کہ 3 سینئر ترین ججز میں تقرر کریں گے، اور پھر اس کو منتخب کون کرے گا وہ بھی سن لیں۔ مسودہ متن مطابق کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے،
کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ چیف جسٹس کے تقرر کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنے گی، جس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کو مناسب نمائندگی حاصل ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں 8 قومی اسمبلی کے اور 4 سینٹ کے ارکان ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین سن لیں، 8 قومی اسمبلی کے اور 4 سینٹ کے ارکان ہوں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی۔ اب فکس کر دیا جی چیف جسٹس 3 سال کے لیے ہوگا، اور چیف جسٹس کی عمر کی بلائی حد 65 سال مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ چیف جسٹس کی جو بلائی عمر کی حد ہے وہ 65 سال کرنے کی تجویز ہے اس وقت بھی، یہ بھی آپ سن لیں۔ اور اس میں بھی آپ اور آرٹیکل 164 کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈیکلیریشن نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو دوسری ہائی کورٹ یہ اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ کسی بھی کیس کو اپنے پاس منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ججز کی تعیناتی کا اختیار بھی اب جو مسودے میں آئی تشکیل میں ججز کی تعیناتی کا اختیار ہے وہ بھی اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگا، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ 8 قومی اسمبلی کے 4 قومی اسمبلی کے اور 4 سینٹ کے اراکین کو شامل کیا گیا ہے، اور اس میں اپوزیشن اور جو حکومت ہوگی اس کے برابر ہوں گے، اور ایک رکن جو ہے وہ خواتین ہوگی، اقلیت کا ڈالا جائے گا جس کا انتخاب اسپیکر کرے گا، یعنی کہ پھر وہ بھی اکثریت جو ہے وہ ہوگی حکومت کے پاس۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 4 ترین یعنی جو جوڈیشل کمیشن ہوگا 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے، وفاقی وزیر قانون اس کے اندر ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، اور کم از کم 15 سال کا تجربہ حاصل کرنے والے بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا، اور اس کے علاوہ 2 ارکین قومی اسمبلی اور 2 سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے، اور سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کے حامل خاتون غیر مسلم کو 2 سال کے لیے کمیشن کا، وہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 قومی اسمبلی اور 2 سینٹ کے ہوں گے، یہ تو ہو گئے برابر، چلو اپوزیشن کا ہو گیا، اور ایک انہوں نے ٹیکنوکریٹ ڈالنی ہے، اپنی خاتون کو ڈالنا ہے، جس سے یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے وہ جو سینٹ کے اراکین ہوں گے حکومت کے، اور وہ جو ایک ہوگی وہ اس سے ان کو کیونکہ وزیر قانون بھی ہوں گے ساتھ اور اٹارنی جنرل بھی ہوں گے، 2 ووٹ ہو گئے، 2 حکومت کے یہ ہو جائیں گے، حکومت کو یہاں بھی اکثریت ہوگی، اور ججز کی تعیناتی بھی اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کریں گے۔ تو اب یہاں سے اندازہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ترمیم سامنے آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ جو کمیشن ہوگا وہ ہائی کورٹ کے ججز کی، جی ہاں ناظرین اسپیشلی آپ نے ورڈ سننا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا وہ ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کو جانچے گا۔ جی ہاں ناظرین، اب ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کو جانچنے کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سے جج کو رکھنا ہے اور کون سے جج کو نہیں رکھنا، اور پھر تقرری کس کی پروموشن ہونی ہے اور کس کی نہیں ہونی۔ یعنی کہ اب یہ سیدھا قانون ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو ہے نا وہ چیک کی جائے گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت پریشان کر رہی ہے، اور پھر ججز نے خط بھی لکھا تھا، تو اب ان کو سبق سکھانا ہے جی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، 75 سال سے ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، تم نے خط لکھ کر کیسے جرت کی، اب تمہیں بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو وزیر اعظم اور جو آرٹیکل 48 ہے اس کے اندر بھی تبدیلی کی گئی، جس کے مطابق وزیر اعظم اور کابینہ کی جانب سے صدر کو بھجوائی گئی کوئی بھی سمری، یعنی صدر یعنی وزیر اعظم یا کابینہ کوئی بھی سمری جو بھجوا دیں گے وہ صدر کو، اس کو کسی بھی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو وزیر اعظم نے کہہ دیا، جو کابینہ نے کہہ دیا، اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، وہ قانونی ہو یا غیر قانونی ہو، تو وہ اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ناجی یہ ہے سیدھا پوائنٹ جو اس آئینی ترمیم میں کیے گئے ہیں، یعنی مکمل طور پر آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ عدالت جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات بہت ہی کم کر دیے گئے ہیں، اور آئینی جو عدالت ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا گیا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کون سے وہ لوگ تھے جو بڑی آئین، قانون اور جمہوریت کی باتیں کرتے تھے، کوئی بلوچستان کے حقوق کی بات کرتا تھا، کوئی KPK کے حقوق کی بات کرتا تھا، وہ سارے آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان شیطانی ترمیم کروانے میں پورے کے پورے وہ ذمہ دار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی وہ کڈنیپ جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہو گئے تو پھر ان کے ووٹ نہیں دلوائے گئے، ورنہ ان کا ووٹ دلوایا جانا تھا۔
تو یہ ہے ساری صورتحال. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.